وہ اس پر ہنستے تھے، اسے بچہ کہتے تھے۔ جب انہوں نے اس کا مذاق اڑایا تو وہ صرف 19 سال کا تھا، اور جب اس نے پوری دنیا کو خاموش کر دیا تو اس کی عمر محض 21 سال تھی۔ 1000 سال تک زمین کا عظیم ترین شہر کبھی فتح نہ ہو سکا تھا۔ سلطنتوں نے کوشش کی، صلیبی ناکام رہے، اور بڑے بڑے سورما خاک میں مل گئے، لیکن اس نوجوان مسلم سلطان نے ان دیواروں کو دیکھا تو اسے کوئی رکاوٹ نظر نہ آئی، بلکہ اسے ایک ایسی پیشگوئی نظر آئی جو پورا ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا نام محمد ثانی تھا، اور 29 مئی 1453 کو اس نے جو کیا، اس نے نہ صرف تاریخ بدل دی بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کو سچ کر دکھایا۔ میرے ساتھ رہیے، یہ کہانی آپ کے ایمان کو دیکھنے کا نظریہ بدل دے گی۔ مارچ 1432 کی ایک ڈھلتی شام، عثمانی سلطنت کے سلطان مراد دوم اپنے بچے کی پیدائش کے منتظر تھے۔ روایت کے مطابق مراد قرآن پاک کی ان آیات کی تلاوت کر رہے تھے جن میں مومنوں کے لیے فتح کی نوید دی گئی ہے۔ تبھی انہیں خبر ملی کہ بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اس محل میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ بچہ بڑا ہو کر کیا بنے گا۔ اس لڑکے کو ایک دن پوری دنیا محمد فاتح کے نام سے جانے گی، لیکن فتح سے پہلے اسے ٹھکرایا گیا۔ محمد فاتح پہلی بار محض 12 سال کی عمر میں تخت نشین ہوئے، جب ان کے والد مراد دوم دستبردار ہو گئے۔ لیکن جب ایک امن معاہدہ ٹوٹا تو وزیر اعظم اور جانشاری دستوں نے مراد کو دوبارہ تخت پر بٹھا دیا، جس سے نوجوان شہزادے کو ذلت، بے دخلی اور شکوک و شبہات کا سامنا کرنا پڑا۔ جب 1451 میں مراد کا انتقال ہوا اور نوجوان محمد دوبارہ تخت نشین ہوئے تو یورپ نے سکون کا سانس لیا۔ کئی یورپی عدالتوں کا خیال تھا کہ یہ نوجوان عثمانی حکمران بلقان اور بحیرہ ایجین میں عیسائی غلبے کو کوئی بڑا چیلنج نہیں دے سکیں گے۔ انہوں نے ایک لڑکا دیکھا تھا، وہ ایک شیر کو پہچاننے میں غلطی کر گئے۔ محمد کے پیچھے صرف اقتدار کی ہوس نہیں تھی، بلکہ ان کا محرک ایمان تھا۔ ان کی پیدائش سے 800 سال قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، تم ضرور قسطنطنیہ کو فتح کرو گے۔ کتنا بہترین ہوگا وہ امیر اور کتنا بہترین ہوگا وہ لشکر۔ مسند احمد۔ محمد فاتح نے یہ حدیث حفظ کر لی تھی، یہ ان کے رگ و پے میں بسی تھی۔ وہ اس کے ساتھ جیتے اور سانس لیتے تھے۔ وہ شہر صرف ایک فوجی ہدف نہیں تھا، وہ ایک خدائی وعدہ تھا۔ 15ویں صدی کے وسط تک بازنطینی سلطنت سکڑ چکی تھی، اور قسطنطنیہ کی آبادی 12ویں صدی کے 4 لاکھ سے کم ہو کر 40 سے 50 ہزار رہ گئی تھی۔ شہر تھکا ہوا، قدیم اور زوال پذیر تھا، لیکن اس کی دیواریں، مشہور زمانہ تھیوڈوسی دیواریں، 1000 سال سے قائم تھیں۔ کسی فوج نے آج تک انہیں نہیں توڑا تھا، نہ کوئی سلطان، نہ کوئی صلیبی، نہ کوئی قیصر۔ انہیں ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا، لیکن محمد نے کچھ اس سے بڑا بنانے کا فیصلہ کیا۔ 1452 کے موسم گرما میں اوربان نامی ایک ہنگری کے انجینئر نے سلطان سے رابطہ کیا اور اپنی خدمات پیش کیں۔ سلطان کے حکم پر ایک دیو ہیکل توپ تیار کی گئی، جسے باسلک کہا جاتا تھا۔ جنوری 1453 میں محمد نے اس توپ کے تجربے کا حکم دیا۔ ایڈریانو پل کے شہریوں کو خبردار کر دیا گیا کہ ایک ہولناک آواز آنے والی ہے۔ جب بتی جلائی گئی تو اس کی گونج میلوں دور تک سنی گئی، اور گولہ ہوا میں اڑتا ہوا 1 میل دور جا گرا اور زمین میں 6 فٹ گہرا دھس گیا۔ دنیا نے اس سے پہلے ایسا کچھ نہیں دیکھا تھا۔ 1453 میں محمد نے تقریباً 80,000 سے 2 لاکھ فوجیوں، 70 سے زیادہ بڑی توپوں اور 320 جہازوں کے بحری بیڑے کے ساتھ قسطنطنیہ کا محاصرہ شروع کیا۔ اس کے مقابلے میں بازنطینیوں کے پاس 7,000 سے بھی کم محافظ تھے۔ حالات بہت کٹھن تھے، لیکن محمد صرف اعداد و شمار پر نہیں بلکہ ایمان پر لڑ رہے تھے۔ اپریل کے آغاز میں محاصرہ شدت اختیار کر گیا۔ عثمانی توپیں گرجنے لگیں، عدیم دیواروں کو دن رات نشانہ بنایا جاتا رہا۔ پتھر کے بڑے بڑے گولوں نے دیواروں میں دراڑیں ڈال دیں، لیکن بازنطینی ہر رات بڑی ہمت سے ان کی مرمت کرتے۔ دن ہفتوں میں بدل گئے اور ہفتے 2 مہینے تک جا پہنچے۔ خود سلطان کے کیمپ میں نقادین سرگوشیاں کرنے لگے کہ دستبردار ہو جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، یہ ناممکن ہے۔ پھر وہ چال چلی گئی جس نے دنیا کو دنگ کر دیا۔ خشکی پر تعطل سے تنگ آ کر محمد نے ایک حیرت انگیز منصوبہ بنایا تاکہ دشمن کی اس زنجیر کو بائی پاس کیا جا سکے جس نے عثمانی بحری بیڑے کو گولڈن ہارن کی بندرگاہ میں داخل ہونے سے روکا ہوا تھا۔
22 اپریل کی رات عثمانیوں نے لکڑی کے تختوں پر چربی لگا کر درجنوں جہازوں کو خشکی پر گھسیٹ کر غالطہ کے پہاڑی علاقے سے گزار کر گولڈن ہارن کے پرسکون پانیوں میں اتار دیا، دشمن کی زنجیر کے دوسری طرف۔ صبح جب محافظ جاگے تو انہوں نے وہاں عثمانی بیڑا پایا جہاں کل تک کچھ نہ تھا۔ یہ ذہانت کا وہ شاہکار تھا جس نے مدافعت کی کمر توڑ دی۔ مئی کے آخر تک 57 دنوں کے محاصرے کے بعد قسطنطنیہ نڈھال ہو چکا تھا، خرد ختم ہو رہی تھی اور کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ قیصر قسطنطنی یازدہم جانتا تھا کہ انجام قریب ہے۔ 29 مئی 1453 کی صبح صادق محمد نے آخری بھرپور حملے کا حکم دیا۔ گھماسان کی جنگ کے بعد جانشاری دستوں نے سینٹ رومانس گیٹ کے قریب دیوار میں شگاف ڈال دیا۔ دفاع آخرکار ٹوٹ گیا۔ قسطنطنیہ، وہ شہر جس نے 1000 سال تک فوجوں کو للکارا تھا، فتح ہو گیا۔ جب شہر محفوظ ہو گیا تو سلطان محمد خود گھوڑے پر سوار ہو کر شہر کی سڑکوں سے گزرتے ہوئے عظیم آیا صوفیہ پہنچے اور اسے مسجد میں تبدیل کرنے کا حکم دیا۔ وہ نماز کے لیے رکے اور پھر حکم دیا کہ کسی قسم کی لوٹ مار فوری طور پر روک دی جائے۔ یہ کسی جابر کا نہیں بلکہ اس شخص کا فعل تھا جو جانتا تھا کہ اصل طاقت ذمہ داری کے ساتھ آتی ہے اور اسلام فتح کے عالم میں بھی رحم کا حکم دیتا ہے۔ عثمانی دور حکومت میں مختلف مذہبی گروپوں کو اپنی برادریاں خود چلانے، اپنے مذہبی قوانین اور زبان برقرار رکھنے کی اجازت دی گئی۔ جس شخص سے یورپ ڈرتا تھا کہ وہ سب تباہ کر دے گا، وہ ایک عظیم معمر ثابت ہوا۔ اس فتح کے بعد محمد دوم نے قسطنطنیہ کو عثمانیہ کا نیا دارالخلافہ بنایا۔ یہ واقعہ قرون وسطی کا اختتام اور جدید دور کا آغاز ثابت ہوا۔ ایک 21 سال کے نوجوان نے تہذیب کا رخ موڑ دیا تھا۔ بچپن میں اس کا مذاق اڑایا گیا، نوجوانی میں تخت سے ہٹا دیا گیا، پورے براعظم نے اسے حقیر سمجھا۔ لیکن محمد دوم ایک بات سمجھ گئے تھے جو اکثر لوگ نہیں سمجھ پاتے۔ جب آپ کا مقصد اللہ کی رضا کے تابع ہو تو دنیا کی کوئی دیوار اتنی بلند نہیں کہ آپ کو روک سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فتح کا وعدہ کیا تھا۔ محمد فاتح کے پاس بس اتنا ایمان تھا کہ وہ اٹھا اور وہ واحد بن گیا جس کے ذریعے یہ وعدہ پورا ہوا۔ اگر اس کہانی نے آپ کے رونگٹے کھڑے کر دیے ہیں تو ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ صرف تاریخ نہیں ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب ایک مسلمان کے دل میں ایمان اور قدموں میں مقصد ہوتا ہے تو وہ پہاڑوں کو ہلا سکتا ہے، یعنی اس معاملے میں جہازوں کو پہاڑوں کے اوپر سے گزار سکتا ہے۔ یہ کہانی ان کے ساتھ شیئر کریں جنہیں یہ یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ وہ کبھی بھی بہت چھوٹے، بہت حقیر یا بہت دیر سے نہیں ہوتے۔ امت کو قائدین کی ضرورت ہے۔ کیا وہ آپ ہو سکتے ہیں؟